إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اس دنیا میں وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو وقت سے فائدہ اٹھاتی ہیں. چنانچہ ہماری تاریخ ہے کہ جب ہم وقت سے فائدہ اٹھا رہے تھے تو دنیا پہ ہماری حکومت تھی، لیکن جب ہم نے وقت سے فائدہ اٹھانا بھلا دیا، وقت برباد کرنا شروع کیا، تو ہم غلام بن گئے. زوال ہمارا مقدر ہو چکا. علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. امریکہ جو ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، اسی وقت سے فائدہ اٹھا کر پوری دنیا پہ حکومت کا دعوے دار ہے. اور ہم نے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے آج ہماری پستی مقدر ہے. میرے بھائیوں، مسلمان بحیثیت مسلمان کے اگر غور کرے تو اس کے پورے شعائر وقت کی پابندی سکھاتے ہیں. حج وقت پر ہی ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر ہی ہو سکتی ہے، روزے کی انجام دہی وقت پر ہی ہو سکتی ہے، نمازوں کے لیے وقت طے کیے گئے ہیں، اذکار و اوراد کے لیے جو صبح شام کے اذکار اور اوراد ہیں، وقت کے ساتھ وہ اذکار طے کیے گئے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ان کا اہتمام کیا جائے. اور پھر اللہ رب العالمین کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین قسمیں کھاتا ہے وقت کے مختلف حصوں کی. چنانچہ اللہ فرماتا ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے فجر کی، والفجر، قسم ہے فجر کی. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے عصر کی، والعصر، قسم ہے عصر کی. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے چاشت کے وقت کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. ان اوقات کی قسم کھانے کے پیچھے دراصل راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے. لیکن افسوس کہ ہم وقت پاس کرنا جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں، حالانکہ ایک مسلمان کی زندگی میں ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت ہوتا ہی نہیں ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، صحت اور فرصت. فرصت ملی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر ہم فرصت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو وقت ہم کو برباد کرتا ہے. اسی لیے عرب کہتے ہیں، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک. وقت تلوار کے جیسے ہے، دو دھاری تلوار کے جیسے ہے، اگر اسے نہیں کاٹتے تو وقت تجھے کاٹ دے گا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت،
کہ وقت برباد کرنا موت سے بھی زیادہ سخت ہے، وقت برباد کرنا موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کیا ہے؟ دراصل سالوں، مہینوں، دنوں، گھنٹوں اور منٹوں پر مشتمل ہے، اسی سے متعلق ہماری زندگی ہے۔ ہم اگر ایک منٹ برباد کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ برباد کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک، اے آدم کی اولاد تم کیا ہو؟ تم چند دنوں سے عبارت ہو، اگر ایک دن چلا گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اس دن پہ پچھتاتا ہوں، اس دن پہ ندامت کے آنسو بہاتا ہوں جو دن میری زندگی سے نکل گیا، میری زندگی سے کچھ وقت کم ہو گیا اور اس دن میں کوئی نیکی نہ کر سکوں۔ تو اگر اس دن میں کوئی نیکی نہ کر سکا تو سب سے زیادہ مجھے اسی دن پہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان دو وقتوں پہ پچھتانے والا ہے۔ جب ایک انسان موت کو دیکھے گا تو موت کے وقت وہ پچھتائے گا، اپنی لاپرواہی پہ پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو وہ اللہ سے تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے، ہم جب جائیں گے تو سدھر جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، وقت سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ لیکن کیا اس وقت موقع ملے گا؟ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، موقع نہیں ملنے والا ہے۔ کہا جائے گا کہ یہ بکواس کرتا رہے گا اور بکواس کرنا اس کا کام ہے۔ اب موقع جاتا رہا۔ دوسرا وقت جس میں ایک انسان وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے پچھتانے والا ہے وہ ہے جہنم میں۔ جب کہ وہ جائے گا تو وہ پچھتائے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غیر الذی کنا نعمل۔ وہ جہنم میں چلائیں گے، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم دنیا میں جائیں گے، وقت کی قدر کریں گے، نیک عمل کریں گے، ویسے اعمال نہیں کریں گے جیسے کرتے تھے۔ کیا جواب ملے گا؟ جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ جس میں سوچنے والا سوچ سکتا تھا، سبق لینے والا سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس اللہ کے بندے آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایک منٹ جو ہم کہتے ہیں نا، ایک منٹ میں کتنے کام کیے جا سکتے ہیں؟ ایک منٹ میں ہم 10 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور سورہ الاخلاص کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک منٹ میں ہم 8 مرتبہ سورہ الکافرون پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ الکافرون کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ گویا کہ ایک منٹ میں ہم نے 8 مرتبہ سورہ الکافرون ختم کیا تو گویا کہ ہم 2 مرتبہ قرآن ختم کر چکے، 2 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب پاتے ہیں۔ ہم ایک منٹ میں 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ سکتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ گویا کہ ایک منٹ میں جنت کے 50 خزانے ہم حاصل کر چکے۔ ہم ایک منٹ میں 50 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ سکتے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ 2 بول
جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور میزان پہ بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 1 منٹ میں ہم 50 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان کتنا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔